وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله وفي رواية قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، مسجد کے ذمہ داران، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا اور تقریباً 26 دن گزر چکے، 27ویں شب میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ تاخراتوں میں سے یہ چوتھی تاخرات ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک ٹریننگ کے لیے آتا ہے، عبادات کے لیے آتا ہے، اور انسان کو، مسلمان کو تیار کرنے کے کہ بقیہ دنوں میں ان ایام کو غنیمت سمجھ کر کے، اس میں عبادات کر کے، اللہ کو راضی کر کے بقیہ ایام میں اس کی کوشش کریں کہ اسی طرح بن جائیں جس طرح وہ رمضان مبارک کے مہینے میں تھا۔ رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے، یہ بات ہم ثابت کر دیتے ہیں اپنے عمل سے۔ ہر مسلمان اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ مسلمان اپنے مقصد حیات کو جانتا ہے۔ اگر وہ اس مقصد حیات کو زندگی بھر جان لے، سال کے 12 مہینے جان لے، سال کے 360 اور 365 دنوں تک کے لیے جان لے، تو پھر پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کا مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جی کون بتائیں گے آپ کو؟ کیا ہے؟ عبادت۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت، کاروبار نہیں، بزنس نہیں، روپیہ پیسہ جمع کرنا نہیں، تجارت کرنا نہیں، اور بھی دنیا کی ساری چیزوں کو جمع کرنے کا مقصد نہیں۔ زندگی کا مقصد ہے عبادت۔ سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد ہے، عبادت یہ مقصد ہے، اور روزی روٹی، کاروبار، تجارت، بزنس یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے 11 مہینے اپنی عبادت کو ضرورت اور ضرورت کو مقصد بنا دیا۔ عبادت جو کہ مقصد ہے اس کو ضرورت سمجھتے ہیں 11 مہینے، اور مقصد کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ آتے کے ساتھ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے کہ نہیں، مسلمان دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوا، اور مسلمان میں سے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کروں۔ کون سا ایسا عمل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو میری زندگی میں اس مبارک مہینے میں ادا کیا جائے اور انجام دوں، میں اس پر عمل کروں
اور جنت کا مستحق بن جاؤں، اس کے لیے اجر و ثواب کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ کرتے نہیں کرتے؟ کوشش کرتے نا بھائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جس طرح رمضان میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو پختگی کے ساتھ تیار کر سکتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کر سکتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر سکتا ہے، اپنے لیے اور اپنے آپ کے لیے عبادت کے لیے وقت نکال سکتا ہے، عام دنوں میں بھی وہ وقت نکال سکتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیوں پھر ہمارے یہاں عبادات اور معاملات میں اور اسی طرح سے مقصد اور ضرورت میں عام دنوں میں فرق نظر آتا ہے؟ وجہ کیا؟ ہمارے ہاں 11 مہینے معاملات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دکھ ہوا ہے، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو ہم مسجد کو آتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے اس وقت آتے ہیں جب ہمیں وقت ملتا ہے، جب ہمیں اپنا وقت ملے تب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ اور رمضان میں اذان ہونے سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوق ہے، ایک جذبہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی اور ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ لہذا انسان، ایک مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے عبادت کر کے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ جس طرح ہمارے لیے زندگی کے لیے قیمتی ہے، ویسے زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور 11 مہینوں میں بھی انسان اپنی عبادتوں کو ویسے ہی انجام دے سکتا ہے جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں کر سکتا ہے۔ اور یہی اصل رمضان کا پیغام ہے کہ مسلمان جس طرح رمضان میں اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، ویسے 11 مہینوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہماری مسجدیں خالی نظر نہیں آئیں، صفوں کو خالی نہیں ہونا، دیکھنا کہ ہم پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جس طرح ابھی پوری مسجد کے اندر لوگ موجود ہیں، پوری طرح سے لوگوں کے پاس وقت ہے سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، عبادت کرنے کا، ایسا ہی وہ وقت آ جائے 11 مہینوں میں، لیکن ہم اس کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ہم لوگوں کو ٹرین کرتا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں، اس مبارک مہینے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں وہی عبادتیں آپ رمضان کے علاوہ بھی کیجئے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، میں نے مسجدوں میں دیکھا کہ جب امام صاحب عام دنوں میں نماز پڑھا رہے ہیں تو مصلی اور امام صاحب کی جائے جو جگہ ہے وہ بیچ میں ہو جاتی، صف کے درمیان میں ہو جاتی، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو محراب کے پاس امام صاحب کا مصلی رہتا، وہاں سے امامت کرتے ہیں۔ عام دنوں میں حالت یہ ہے کہ 2 یا 3 یا 4 صفیں رہتی، اور رمضان کے مبارک مہینے میں 2 3 فلور کم پڑتے۔ کیوں؟ یہ جذبہ کیوں ہے ایسے مسلمان؟ صرف رمضان کے حد تک ہے، ہم مسلمان رمضانی مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے صرف رمضانی مسلمان بنا کر دنیا بھیجا ہے؟ نہیں محترم بھائیو، یہی مقصد سمجھنا ہے اور یہی پیغام رمضان کا سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دوبارہ یہ بات کہنی نہیں پڑے گی کہ اب مقصد حیات پر آ جائیے اور مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ضرورت ایک طرف رکھیے، ضرورت کو اپنی زندگی میں رکھیے۔ عبادات کے لیے ضرورت بھی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو مقدم کرنا عبادات پر یہ عقل مندی نہیں۔ رمضان کا دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگاتا ہے، ایک بڑی کثیر تعداد مسلمانوں کی اس ندا کو سن لیتی ہے، اور بہت سی غافل رہتی ہے جو عام دنوں میں بھی غافل ہیں، ان دنوں میں بھی غافل رہتی ہے۔ وہ فرشتہ کیا ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے؟ اب لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ معلوم ہے بھائی؟ نہیں معلوم؟ اللہ کا فرشتہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آجا آگے بڑھ، وقت آ گیا ہے عبادت کرنے کا، وقت آ گیا ہے نیکیاں کمانے کا، وقت آ گیا آگے بڑھنے کا، جنت کی طرف آگے سبقت کرنے کا۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف تیزی کرو جو جنت آسمان اور زمین کے درمیان اتنی لمبی چوڑائی جو بھی ہے اس کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذین آمنوا،
وفی آیت، ایک آیت میں اللہ نے کہا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی ہے، مومنوں کے لیے ایمان لا کر کے عمل صالح کرنے والوں کے لیے وہ جنت تعمیر کی گئی ہے۔ ہم اس ندا لگانے والے کی ندا کو سنتے ہیں، وہ کہتا ہے یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ۔ تبھی تو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نمازوں میں اور اللہ کی عبادتوں میں شریک ہوتی ہوئی نظر آتی، اور کہتا ہے دوسری مرتبہ یا باغی الشر اقصر، اے باغی، اے آگے بڑھنے والے گناہوں کی طرف، شر کی طرف آگے بڑھنے والے، بس کر، بہت ہو گیا، کتنے گناہ کرے گا؟ ابھی تیرے پاس معافی کا پروانہ نہیں آیا کیا؟ ابھی تیرے پاس رب کا فرمان نہیں آیا کیا؟ تجھے ابھی اس بات پر ابھارا نہیں گیا کہ تو اللہ سے سچی توبہ کر لے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اپنے آپ کو پاک کر لے؟ ابھی تیرے پاس یہ وقت نہیں۔ یہ ندا آسمان میں فرشتہ لگاتا ہے، مسلمان اس کو سنتا ہے اور اس کے بعد پورے رمضان کے مبارک مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکتی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ندا کاش کی رمضان کے بعد بھی لوگوں کے دل و دماغ میں گونجتی رہے، اور یہ پیغام دینے کا مقصد میرا یہی ہے، یہ بولنے اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ صرف رمضان کی حد تک اس ندا کو، اس آواز کو فرشتے کی اپنی جھولیوں میں، اپنے آس پاس سے گونجنے نہ دے، رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھی، 11 مہینوں میں بھی آپ کے یہاں یہ آواز گونجتی رہنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی نیکیاں باقی ہے، رمضان کے علاوہ بھی گناہوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو ہم سب کے لیے کرنے کے لیے کہا اور گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے رمضان کے علاوہ بھی۔ اس لیے محترم بھائیوں، رمضان کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو کرتے ہی نہیں، الا من رحم اللہ، ایسے لوگ جو بدنصیب، جو رمضان کا مبارک مہینہ بھی اہمیت نہیں رکھتا ان کے نزدیک، ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں تو چھوٹے چھوٹے گناہ عام طور پر انسان سے ہو جایا کرتے ہیں، اس سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کی اصلاح کے لیے آتا ہے اور بتانے کے لیے کہ جس طرح تم رمضان میں اپنی زندگی گزارتے ہو، گناہوں سے دور رہتے ہو اور نیکیوں کی طرف اپنی سبقت کرتے ہو، یہی اصل اللہ کا مطلوب ہے، یہی اللہ کی مراد ہے، یہی اللہ تم سے چاہتا ہے، یہی تم سے مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ سارے مسلمان ایسے ہی بن جائے۔ اور محترم بھائیوں، صحابہ میں تصور یہی تھا، صحابہ کے ایمان اور ان کے مسلمان ہونے کا تصور یہی تھا۔ وہ رمضانی مسلمان نہیں تھے، وہ صرف رمضان کی حد تک عبادت نہیں کرتے، رمضان کی حد تک گناہوں کو نہیں چھوڑتے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے کے ساتھ گناہوں کو شروع کر دو، نیکیوں کو ایک طرف کر دو، ایسا نہیں تھا۔ معاف کیجئے، ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے مسلمانوں میں، مجھے نہیں معلوم کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ ویسے تو مسلمانوں کو سیرت النبی اور سیرت صحابہ پڑھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحابہ میں یہ تصور نہیں تھا، یہ کانسیپٹ صحابہ میں موجود نہیں تھا، یہ غیر مسلموں کا آیا ہوا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کا کانسیپٹ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ جو یہود اللہ کی طرف سے کتاب دیے گئے، نصارہ اللہ کی طرف سے کتاب دیے گئے، اس کے بعض حصے پر وہ عمل کرتے، بعض کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے۔ یہ کانسیپٹ یہود و نصارہ کا ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس سے بچنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے، آج میں وضاحت کر دوں، مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اپنی تمام طرح کی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرے۔ آپ کی رسی، آپ کی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں، ہماری زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی مرضی سے جس طرح کہے گا ویسے چلیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ نے فرمایا قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور کون سی؟ شیبتنی ہود و اخواتہ، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آیا، باقی اس کے اندر ایسی ایسی آیتیں اور ایسے احکام ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا، میری طاقت پوری صرف ہو گئی۔ سورہ ہود کی صرف ایک آیت کریمہ، اس کے اوپر اگر ہم اور آپ عمل کر لیں
تو دنیا سے سارا فساد، سماج سے گناہوں کا معاملہ، فتنہ، شر، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، پیارے نبی کو حکم ہے فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت۔ پیارے نبی سے کہا آپ ویسے ہی ٹھہریے جیسے آپ کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو ویسے ہی زندگی گزارنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو گزارنے کے لیے کہا، ویسے ہی گزاری۔ اگر آپ اس سے 19-20 ادھر ادھر ہوئے تو آپ نے اپنے رب کے مقصد کو فوت کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صرف ایک آیت کریمہ آپ کو یہاں کہہ دیا جائے کہ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے اور ہلنا نہیں، آپ کی پلکیں بھی آپ کی جھپکنا نہیں چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، ممکن ہے آپ کے لیے؟ آپ یہاں پہ ایسے ٹھہر سکتے ہیں ہلے بغیر، حرکت کیے بغیر یہاں ٹھہر سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے؟ نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پیارے نبی کو پوری زندگی عبادت کے لیے کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم ہے آپ کو جیسا کہا گیا ویسے کرنا ہے۔ اور جہاں جہاں آپ سے ایسی کچھ چیزوں میں چوک ہوئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوئی۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے تنبیہ کی، سورہ عبس میں تنبیہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم یہ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، صرف نبی کے لیے نہیں کہ جیسا کہا گیا ویسا۔ مسلم کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو مکمل اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا۔ یہ مسلم کے معنی کو لوگوں نے سمجھا ہی۔ اگر ہم بعض چیزیں اللہ کی، رسول کی، قرآن و سنت کی سنتے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور بعض کو اپنے دلوں کے اعتبار سے سمجھ کر کے اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ خواہشات کے پجاری ہیں۔ اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو پجاری بنا رکھا ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو معبود کب بناتے؟ جب اللہ رب العزت کوئی حکم دے، نماز پڑھنے کا حکم دے، اور کہ نہیں ہم تو عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں گے، فجر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے، یہ خواہشات کی پیروی۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا کہ جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہو اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کو ٹھہرے رہنا ہے، کچھ نہیں کھانا نہ پینا، سب حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ کہیں گے نہیں ہمیں تو بھی 5 منٹ کا بھی اور وقت سے ہم انتظام کریں گے اور اطمینان سے روزہ افطار کریں گے۔ یہ خواہشات نفس کی پیروی، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ڈانٹا ہے۔ وہ کہا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو معبود بناتے ہیں، اللہ کو معبود نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو جس طرح 11 مہینوں کو میں گزارتے، اگر رمضان کے مبارک مہینے میں بھی جس طرح گزار رہے ہیں، اگر 11 مہینے میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے سماج سے ہر طرح کا شر ختم ہو جائے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے روزوں کو صبح فجر سے لے کر کے افطار تک کے درمیان حرام چیزوں کو تو ہم چھوڑتے ہی ہیں، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا حلال ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں اس کو بھی ہم روزے کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور گھر میں کوئی نہیں ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، کچن میں کوئی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، تنہائی میں اکیلے میں اللہ رب العزت کے سامنے صرف ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی کوئی آنکھیں اور نظر نہیں دیکھ رہی ہے، کیمرے میں قید نہیں ہو رہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی ہم جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ بس ایک ڈر ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، بس اسی کے لیے روزہ افطار کریں گے، رکھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو رمضان کے مبارک مہینے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے سے ہم نے یہ بات ثابت کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جس طرح سے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ویسے ہی عام حالتوں میں، عام دنوں میں ہم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے؟ نہیں مولوی صاحب وہ نہیں ہو سکتا۔ کاروبار کیسے چلتا ہے؟
دھوکہ دینا چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ نہیں مجھ صاحب وہ نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار آگے نہیں بڑھتا، بزنس نہیں چلتا، ترقی نہیں ہوتی۔ حلال کمائی میں کہاں ترقی ہے آج کے دور میں؟ بغیر دھوکہ دیے کسی کو ہے کہیں پہ دھوکہ دیے بغیر ترقی؟ لوگوں کی ذہنیت دیکھیے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے ہم تو ایسے لوگوں کو جو تجارت خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اصول اور ضوابط کے ساتھ، اللہ ایسے لوگوں کو ترقی دیتا ہے، دنیا میں عزت دیتا ہے، عزت کی روزی دیتا ہے، تھوڑی ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہمارے سلف کی موجود ہیں، وقت نہیں لیکن میں آپ کے سامنے اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حلال جس طرح سے ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر حال میں اسی چیز کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے کہا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں جس طرح ہم حلال کو چھوڑ سکتے ہیں، ایسے ہی عام دنوں میں صرف اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے حلال کھاؤ پیو جتنا ہو سکے، مگر حرام کے قریب مت جانا، حرام مت کھانا، نہ حرام کمانا نہ حرام کام کرنا۔ بس اللہ کا مطلوب یہ ہے، اور رمضان کا اہم پیغام بھی یہی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جس طرح حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عام دنوں میں حرام چیزوں کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ روزے کی حالت میں ایک اور اہم مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ویسے تو ساری عبادت کرتے ہیں، روزہ بھی ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کیوں؟ ہمارے سامنے ایک اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ اللہ نے کہا کہ ساری عبادتوں کا حساب اور اس کا اجر ہم نے متعین کر دیا ہے، فرشتے متعین لکھ رہے ہیں، لیکن فإنه لي وأنا أجزئ به، روزہ اللہ کہتا ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کو دوں گا قیامت کے دن، بس اس کا اجر و ثواب اللہ کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم روزے کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے تو اس کی برکتیں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مخلص بنانا چاہتا ہے، روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلص بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تم حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے خاطر تم اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے ہو، ایسے ہی عام حالتوں میں بھی تمہاری ہر عبادت میں اگر اخلاص پایا جائے، اور اخلاص اصل مطلوب ہے، اگر تمہاری زندگی میں اخلاص آ جائے تو پھر تم اس کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رہو گے، ہمیشہ خوش رہو گے، ابھی ہمیشہ تمہاری زندگی میں اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ روزہ ہمیں تقویٰ کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان پوری ساری کی ساری عبادتیں کرے اور محرمات کو چھوڑ دے، حرام کام جتنے ہیں ان سب کو چھوڑ دے۔ روزے کی حالت میں انسان حرام کو بھی چھوڑ رہا ہے، حرام تو چھوڑ ہی رہا ہے، حلال کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو روزہ تمام نیکیوں کو ہم سب جو کرتے ہیں سارے کے سارے وہ نیکیاں ہمیں کرنی ہیں، اور روزے کی حالت میں بھی ہم کرتے ہیں، عام حالتوں میں بھی کرنی ہیں۔ تو نیکیاں کر کے حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اصل تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے، اور روزے کا پیغام یہی ہے کہ ہم سب لوگ متقی بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا تقویٰ صرف رمضان کے حد تک رہے، ہمارا تقویٰ جبہ قبے میں رہے، ہمارا جبہ تقویٰ جو ہے ٹوپی اور رخسار بندی میں رہے اور فلاں جگہ پر رہے، اور جب ہم تنہائی میں جائیں یا پھر جو ہے اپنے معاملات میں آئے، لوگوں کے درمیان آئے، کاروبار میں آئے تو تقویٰ ختم۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تقویٰ کے منافی چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو ایک طرف ساری نیکیاں کرے اور دوسری طرف حرام چیزوں سے بچ جائے۔ تکن اعبد الناس، نبی نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام چیزوں کو جتنی بھی حرام ہے سب کو چھوڑنا۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے کہا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اللہ نے کہا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کا مال ناجائز طور پر کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسی کا حق نہیں مارنا، اپنے والدین کا حق نہیں ماننا، اپنے بال بچوں کا حق نہیں ماننا، اپنی بیوی بچوں کا حق نہیں مارنا۔ ساری کی ساری چیزیں جو حرام ہیں انسان اس کو چھوڑ دے اور حلال چیزیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متقین کی لسٹ میں اور فہرست میں رکھا ہے۔
اور یہی اصل ہم سے مطلوب ہے. اور روزہ اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے سے متقی بنانا چاہتا ہے. اگر ہماری زندگی میں روزے کے بعد، رمضان کے گزر جانے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد 30 یا 29 تقویٰ پیدا نہ ہو سکے، پرہیزگاری نہ آ سکے، وہ پرانی چیزیں جو ہم پہلے کرتے چلے آ رہے تھے وہی باقی رہے، تو سمجھ لو کہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوا. ہمارے سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت کی دلیل کیا ہے، پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی؟ کہا کہ اگر تم نے رمضان سے پہلے جو برائیاں کی تھیں، جو گناہ کیے تھے، اگر وہ رمضان کے بعد بھی اگر باقی ہے، یوں سمجھو کہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں، تمہاری عبادتیں قبول. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نیکیاں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، سب چیزیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، گناہوں سے، فحشاء، برائی جتنی بھی عام ہیں ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکیوں کے بدلے دور کر دیتا ہے، تو روک لیتا ہے. رمضان کا اہم پیغام اور مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے. تو عام حالت میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا. اسی طرح محترم بھائیوں، رمضان کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جس طرح سے ہم بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑے چاق و چوبند اور بڑی تیاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قیام اللیل، تراویح، جس کو ہم صلاۃ التراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، جو بھی نام دے لیجئے، پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ پورا قرآن مجید کہیں پر ہو رہا ہے، کہیں آدھا ہو رہا ہے، اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ پوری تراویح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً یہ عمل ہم اور آپ جو ہے کرتے، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم اور آپ کے ٹریننگ کے لیے آتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے کہ ہم آئے دن بھی صلاۃ اللیل، تہجد، قیام اللیل کا اہتمام کیا کریں. چاہے 2 رکعت ہی صحیح، 4 رکعت ہی صحیح، 6 رکعت ہی صحیح، 8 رکعت ہی صحیح، آپ کو جتنی میسر ہو. ضروری نہیں ہے آپ 8 رکعت ہی پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ جتنی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھیں، لیکن قیام اللیل کرتے رہیے، تہجد کا اہتمام کیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ہم سب کو اس بات پر ابھارنے اور اکسانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں. اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں انسان کی لائف میں آتی ہیں. قرآن کو آپ پڑھیے، سورۃ المزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعض صحابہ کے بارے میں کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پھر آگے اللہ نے فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ آدھی رات یا نصف رات یا ثلث یا 1/3 1/4 آپ کو جتنا میسر ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. قیام ضرور کیجیے، قیام ضرور کیجیے آپ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کی ایک جماعت بھی اللہ کے سامنے ٹھہری رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کبھی بھی قیام اللیل کو نہیں چھوڑا کرتے، اس کے اوپر بہت پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے. اسی لیے کسی صحابیہ کے بارے میں، خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات میں قیام کرتے کرتے ان کو تھکان ہوئی، زیادہ تھکان کی وجہ سے رسی باندھ لی، اور اس کے بعد جیسے تھکان محسوس ہوتی اس کو پکڑتے اور سستا لیتے تھوڑی سی تھکان کو دور کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہا کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، جا کے سو جاؤ. جس کو نیند آئے اسے چاہیے کہ وہ سو جائیں، فریش ہو کر کے آئیں، اچھی طرح سے عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہمارے سلف میں ہمارے صحابہ اور صحابیات کا عمل یہ بتاتا ہے کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. محترم بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے. ہم سب کو قیام اللیل کا اہتمام جس طرح ہم کرتے ہیں 11 مہینوں میں بھی گاہے بگاہے کرنا چاہیے، اس کے اوپر اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ سب جو ہے نا، یہ ہم اپنے پرسنل فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے، میرے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا،
آپ اس پر عمل کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح محترم بھائیوں، رمضان کا ایک اہم میسج اور پیغام یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم مبارک مہینے میں قرآن مجید اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور دل پر اتاری گئی، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، ہم اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں، بلکہ دوڑ لگی رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم نے تو 4 قرآن ختم کیا، بعض کہتے ہیں ہم نے 3 کیا، بعض کہتے ہیں ہم نے 10 ختم کر دیا، اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے۔ باقاعدہ لوگوں نے بورڈ لگا رکھا ہے 10 پارے والے حفاظ کرام ہم سے کانٹیکٹ کرے، 3 پارے والے حفاظ کرام ہم سے کانٹیکٹ کرے، 5 پارے والے حفاظ کرام ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ یہ کیا ہے؟ اتنا جلدی پڑھ کر کے قرآن کو ختم کرنا، یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ، اسی طرح سے اس کو سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، غور فکر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ اصل قرآن کا ادب اور احترام ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ 10 پارے پڑھتے ہیں سو سوائے عالمون اور تعلمون کے ان کو کچھ نہیں سمجھتے، پیچھے والے تو کچھ سمجھتے نہیں، جو سننے والے ہیں ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور جو حفاظ ہوں گے ان کو بھی شاید میں تو سیدھا سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان، اس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ہمارا بتاتا ہے کہ ہم مسلمان رمضان کے علاوہ بھی اس عبادت کو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک حرف پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم بھائی؟ ہاں، ہاتھ مت اٹھائیے، ہاتھ تو پھر آپ لوگوں کی جی کتنی نیکی؟ 10 نیکی۔ میں حساب کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ بات کرتے رہیے ورنہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ ایک حرف پر کتنی نیکی؟ 10۔ الف لام میم ایک حرف ہے کہ کتنے؟ 3 حرف۔ آپ نے الف لام میم 3 حرف پڑھا تو آپ کو کتنی نیکی ملی؟ 30 نیکی ملی۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں۔ 30 نیکی آپ کو صرف الف لام پر۔ اب آپ کو میں سوال کرنے جا رہا ہوں، وہ سوال تو بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو۔ پورے قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ ہاں، حروف، آیت نہیں بول رہا ہوں میں جی۔ 78,000 اپنے تخمینے سے بتا رہے کہ آپ نے کبھی گننے کی کوشش کی نہیں کی، کہ اس کو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ قرآن عظیم کتاب اللہ کی اگر یہ یہودیوں کے پاس ہوتی نا تو اس کے ذریعے وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے، عیسائیوں کے پاس ہوتی تو پتہ نہیں بھی کیا کیا کرتے تھے۔ مسلمان اللہ کے کلام سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نا، نہیں جڑا ہوا نا بھائی، صرف تلاوت کی حد تک پڑھ کر کے رکھ دیا، جزدان میں لپیٹ کر کے۔ کتنے حروف میں بتائے بھائی؟ جی آپ قریب قریب ہے لیکن ابھی صحیح جواب نہیں دے پائے۔ میرا کاؤنٹ جو ہے حساب ناقص، اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ گنیے گا انشاءاللہ۔ بتا دوں جی، 3,36,701 کتنے حروف ہے؟ 3,36,701۔ یہ پروگرام رچانے کا ایک فائدہ تو ہو گیا، یہ مجلس کا ایک فائدہ تو ہو گیا کہ قرآن میں کتنے حروف ہیں۔ اگر مولوی صاحب نہیں بتائے ہوتے تو شاید یہ کبھی مطلب کوشش نہیں کی ہوتی کہ ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے یا گننا چاہیے۔ کتنے بھائی؟ 3,36,701 یہ ٹوٹل حروف ہے قرآن مجید کے۔ اب میں حساب پہ آ رہا ہوں، میرا حساب کمزور ہے، آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ 3,36,701 حروف کو کتنے سے ضرب دینا ہے؟ 10 سے، تو کتنا ہوا؟
جی جلدی بتائیے، ایک زیرو آگے بڑھا دیجیے، ختم۔ 36 لاکھ کچھ چلت، اب اس سے آگے آپ لوگ گنیے۔ 36 لاکھ قرآن، ایک مکمل قرآن پڑھنے پر آپ کو 36 لاکھ کچھ نیکیاں ملتی۔ کتنی نیکیاں بھائی؟ 36 لاکھ نیکیاں آپ کو صرف ایک قرآن مجید پڑھنے پر ملتی ہے۔ اچھا، رمضان میں ہماری محنت بڑھ جاتی ہے تو کچھ لوگ تو بیچارے 10 دنوں میں ختم کرتے، تو ان کے گویا کہ 3 قرآن ختم ہوئے تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 3 قرآن اگر کسی نے ختم کر دیا رمضان کے مبارک مہینے میں تو ان کی کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 36 کو 3 سے ضرب دے دیجیے جلدی، یعنی قریب 1 کروڑ، 1 کروڑ سے زیادہ، 1 سیار سے زیادہ، 1 کروڑ سے زیادہ ہماری نیکیاں صرف ہمیں قرآن مجید کی تلاوت پر مل رہی ہے۔ محترم بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، 1 مہینے کے اندر ہم 1 کروڑ سے زیادہ نیکی صرف قرآن کی تلاوت پر حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ہمارا سال بھر کا رہا، ہر مہینے ہمارا 1 قرآن مکمل رہا، تو 11 مہینے میں 11 قرآن، اور رمضان کے مبارک مہینے میں 3، تو کتنے ہو گئے؟ کتنی نیکی ہو گئے بھائی؟ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور محترم بھائیوں، یہ اہم میسج ہے، پیغام گنتی کرانے کا، حساب کرانا، کہ جن کی نیکیاں کروڑوں میں ہو، اور رمضان میں کون گنہگار بدبخت انسان گناہ کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی؟ ہاں بھائی، مول صاحب رمضان میں روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ تمباکو وغیرہ تو نہیں، لیکن افطار ہوتے کے ساتھ بڑی طلب آتی ہے نا، مسجد کے باہر گئے کہ سو چالو ہو جاتا ہے لوگوں۔ کیا فائدہ آپ کا روزہ رکھنے کا، آپ کے بھوکے رہنے کا، دن بھر کس کام کا، جو آپ کو اس برائی سے نہ روک سکے، اس غلیظ اور گندی حرکت سے اگر آپ کو نہ روک سکے، بیڑی تمباکو منشیات کا استعمال سے اگر آپ کو نہ روک سکے، تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ بھوکا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے محترم بھائیوں، 1 کروڑ نیکیاں صرف آپ کو رمضان میں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں صرف قرآن مجید کی تلاوت پہ مل رہی ہو، اور آپ کا ایک طرف گناہ ہو ہی نہ یا کم ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو، اب آپ اندازہ کیجئے ان کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو، پھر دنیا میں ان کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ انہیں کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ انہیں کوئی حقیر سمجھ سکتا ہے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به، نہیں معلوم حدیث، آخری مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عروج دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، ان کی دنیا میں عزتیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس قرآن کو حقیر سمجھ کر کے ذلت و رسوائی اس کے ساتھ اس کا بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاکت کے زمانے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بہت کم ہے؟ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کا تعلق بہت ہی کم ہے قرآن مجید سے۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی بولو بھائی، یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کا رب تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے نا، صرف رمضان کے حد تک ہے۔ کریں گے قرآن مجید کی تلاوت، رمضان کے علاوہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا پیغام ہے، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں رمضان کا یہ پیغام مجھے یہ ایک تھوڑا سا درد رکھنے والا دل ہے، آپ تک پہنچا دیتا ہے کہ مسلمان کم سے کم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، درست کر لیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کب تک ہم دوسروں کا رونا روئیں گے؟ دوسروں کے نام پر رونا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ انسان خود کر کے چلے، اپنے آپ کو خود درست کریں، انشاءاللہ ماحول اور حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک مسلمان کی نیکی 1 کروڑ کے برابر ہو، اور جس مسلمان نے 1 کروڑ نیکی صرف رمضان میں، صرف روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سے حاصل کی ہو، اور گھر میں صرف وزیر توحید گوڑا بنڈا کے کتنی تعداد ہوں گے بھائی؟ ہمارے 1000 ہوں گے، 1000 لوگوں کی نیکیاں، پھر میں وہی حساب کے پاس رکھوں، 1000 لوگوں کی اگر نیکیوں کو جمع کر لے، سبحان اللہ، پھر کوئی ہم اور آپ کو روک سکتا ہے؟
یہ اور بات ہے کہ اخلاص میں کمی بیشی ہو سکتی، اجر و ثواب میں انسان کی کمی بیشی ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، اللہ اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ کیا ایک حرف پر 10 نیکی، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اس پر آپ کو ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ تو قرآن کا یہ اہم میسج اور پیغام مجھے پہنچانا تھا، اب تک میں نے پہنچا دیا کہ آپ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ایک اور اہم کام کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ٹرین کرتا ہے۔ روزہ، فرض روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ رب العزت نے ہر حال میں فرض کیا ہے۔ فرض روزے کی جو نیکیاں، اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہی صرف اس کو جانتا ہے، لیکن ہم رمضان کے مبارک مہینے میں 30 یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نفل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ابھی کتنی گرمی ہے آپ بتائیے، 36-40 ڈگری ہے، نہیں ہے؟ پھر بھی پیاس لگی ہوئی ہے، سامنے میٹھا میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور میٹھی چیز اور بہترین قسم کی ڈشیں موجود ہیں، لیکن نہیں، روزے کی حالت نہیں کھا سکتے۔ طلب ہے، سب کچھ ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی بہت کچھ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ ہم سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے خاطر فرض روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم عام دنوں میں بھی نفل روزے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ جانے کے بعد کچھ نفل روزے ہیں، اسے کرنے میں بڑا اجر و ثواب ہے، اور بڑی اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اور اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں صرف ایک روزہ رکھا، اللہ کے راستے میں رکھنے کا مطلب اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ 70,000 یا 70 سال کی مسافت کی دوری پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ 70 سال کی مسافت ایک روزے پر۔ اب پھر میں حساب پر لے کر آؤں گا، ایک مہینے میں کتنے جمعرات آتے ہیں؟ 4۔ کتنے پیر آتے ہیں؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ 8 دن۔ ایام 20 کتنے ہیں؟ 3، 13، 14، 15، کل ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن 11 دن نفل روزے کے پورے ایک مہینے کے اندر۔ اب مولوی صاحب پورے مہینے میں 11، آدھا مہینہ تو آپ روزہ رکھوائیں گے، ویسے ہم تھکے ماندے ہیں، رمضان کا جیسا تیسا تو پورا ہوا، کیسے ہوتا ہم سے؟ کم سے کم آپ جمعرات اور پیر کا اور ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں تو کل ملا کر کے 11 روزے ایک مہینے میں ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کے 11 روزوں کو آپ 70 سے ضرب دے دیجئے، کتنے ہوئے؟ 770۔ 770 سال کی مسافت ہم اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور کر، یعنی جہنم اور ہمارے درمیان ایک مہینے کے صرف روزے رکھنے، نفل 11 نفل روزے رکھنے کی وجہ سے 770 سال کی مسافت کی دوری ہم سے ہو جاتی ہے۔ اب میں پھر آؤں گا، یہ تو ایک مہینے کا ہوا، 11 مہینے کا کیا ہوگا؟ صاحب کتنا حساب کرائیں گے؟ 8,000 کچھ 11 مہینے کی، رمضان کو جوڑ لے تو 12 مہینے، تو تقریباً آپ اور ہم 8,000 سال کی مسافت کی دوری پر ہم جہنم سے ہو جاتے، صرف ایک سال اگر ہم نے نفل روزے کا اہتمام کیا۔ اور اگر یہ سلسلہ ہمارا زندگی کے 20 سال 30 سال رہا تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جہنم کو حرام اور جنت کو ہمارے لیے واجب کر دیا، کیونکہ بہت دور ہو گئی جہنم بہت دور کر دی گئی۔ یہ ایک فضیلت ہے آپ کی نفل روزے رکھنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا، جانے تو 8 دن کون رکھے گا، اتنی محنت کون کرے گا، تو کم سے کم مہینے میں 3 روزے تو رکھا کرے۔ کون سے؟ ایام 20 کی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث ہے سنن صحیح جامع کی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا، کہا کہ جس نے ایام 20 کے روزے رکھے
اسے پورے 1 سال کا ثواب روزے کا، پورے 1 سال روزے کا ثواب. صرف 3 روزے رکھیے، 1 سال روزے کا ثواب. 1 مہینے میں 3 روزے، تو پھر 11 مہینے میں کتنے؟ 33. تو 33 روزے اگر آپ پورے سال میں رکھیں گے صرف، یعنی 11 مہینوں میں، 12 مہینے تو پھر روزہ رکھنا ہی رمضان کے مبارک مہینے میں، تو 11 مہینے میں صرف 33 روزے رکھیے، 33 دن کے، آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 33 سال کا ثواب. اللہ اکبر. کہاں ہے محترم بھائیوں ہمارا حساب کتاب؟ خالی روپے پیسے میں ہے. وہاں کی پراپرٹی بک رہی کروڑوں میں، وہاں کی جا رہی ہزاروں میں، وہ اتنے گز میں اتنے ہزار میں جا رہا ہے، وہ اتنے لاکھ میں جا رہا ہے. بس یہی چرچے چل رہے ہیں، یہی چرچے چل رہے ہیں. کبھی نیکیوں کے بارے میں بھی چرچے کر لیا کریں، اس میں خیر ہے. جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کا اہم مقصد اور پیغام یہ بھی ہے کہ ہم لوگ آئے دن بھی روزہ رکھا کریں، نفل نماز، نفل روزے، اس کا بھی اہتمام کریں. آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم ان مبارک مہینوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے نہیں کرتے. صرف رمضان کی حد تک ہے، صرف وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کثیر تعداد میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. یہ سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے میرے بھائیوں، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ تقدیر کو بدل دیتی. دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی. آپ کو معلوم ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری اور آپ کی تقدیر میں کیا لکھا گیا کسی کو نہیں معلوم. معلوم ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو؟ کیا شر، کیا خیر، کیا بھلائی، کیا برائی، کیا آفت، کیا مصیبت معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تقدیر سے غافل ہیں، ہمیں معلوم نہیں. معلوم نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ معلوم تو کرنا ہے. کیسے معلوم کریں گے؟ کیسے معلوم کریں گے؟ دعا کیجیے اللہ سے، اللہ میری تقدیر میں تمہیں جتنا شر، جتنی برائی، جتنی آفت، جتنی مصیبت، جتنے حوادثات لکھے ہیں اللہ سب کو مٹا دے. سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ سے دعا کریے. اللہ جتنی برائیاں لکھی ہیں ہمیں نہیں معلوم، تو جانتا ہے اللہ. ہم دعا کریں خالص دل سے، اللہ ساری برائیوں کو مٹا دے. پھر دیکھیے انسان کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی مصیبت، ناگہانی آفت کبھی نہیں آ سکتی. اللہ سے دعا کرنا یہ اس لیے نہیں کہ صرف ہم اپنے فائدے کے لیے، امت کے لیے بھی ہم دعا کریں، امت کی خیر و بھلائی کے لیے بھی دعا کریں. پہلے نبی نے فرمایا ایک مومن بھائی کے لیے آپ کے غائبانہ طور پر، مومن کے غائبانہ طور پر دعا کرنا ایک نیکی. کتنی نیکی؟ ایک مومن کے لیے ایک مومن کے لیے، ایک مومنہ کے لیے ایک. اچھا پھر میں ذرا حساب پہ آ رہا ہوں. انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں آپ کو معلوم ہے؟ انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 3 کروڑ. 135 کروڑ پوری آبادی بتائی جاتی ہے پورے انڈیا کی. میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی باہر نہیں جا رہا ہوں. 135 کروڑ، اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ 30 کروڑ یا 35 کروڑ مسلمان ہیں اور 1 ارب غیر ہیں. ہم مسلمانوں کی 30 کروڑ کی آبادی صرف گنتے ہیں. کہاں پر؟ انڈیا. 30 کروڑ مسلمان، اس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب داخل ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کرتے نہیں کرتے؟ کتنی نیکی ملی آپ کو؟ بولو کتنی نیکی ملی بھائی؟ صرف انڈیا کے مسلمانوں کی اگر ہم دماغ میں ذہن میں رکھ کر کے دعا کریں تو 35 کروڑ نیکی آپ کو صرف انڈیا کے مسلمانوں پر. اور اگر ہم کہیں کہ اللہ جمیع مسلمین پوری دنیا کے مسلمان، الاحیاء منہم
اموات الاحیاء منهم والمیتین، جو زندہ ہے جو مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو معاف فرما دے، سب کی غائبانہ طور پر ہم دعا کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان مر چکے، کتنے زندہ ہے، کتنی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ کتنی نیکی ملی میرے بھائی، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم حساب نہیں کر سکتے، اتنی نیکی، اتنی نیکی۔ تو جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجئے، مسلمان بھائیوں کے لیے جو جس جگہ پر جس خطے میں ستائے جا رہے ہیں۔ اللہم انصر اخوان المسلمین فی کل مکان یا رب العالمین، دعائیں کریں ان کے حق میں۔ تو دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خوشحالی میں جو دعائیں کرتا ہے، یہ دعائیں اس کے لیے کام آنے والی چیز ہے اس وقت جب اسے مصیبت میں ضرورت ہے۔ عام طور پر ہماری حالت کیا ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی مصیبت تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کے دربار میں آ کر روتے گڑ گڑاتے معافی مانگتے دعا کرتے، اللہ فلاں مصیبت کو دور کر دے، فلاں مصیبت کو دور کر دے، فلاں تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ دور کر دے گا یقینی طور پر اگر آپ نے اخلاص سے مانگا ہے، لیکن یہ مصیبت میں جو ہم دعا کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کیجیے تاکہ وہ دعائیں آپ کی یہاں پر کام آئیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ابھی سب خوش ہیں ماشاءاللہ، سب لوگ اطمینان سے زندگی گزار رہے، اور ابھی جتنی دعا کر سکتے کریے اللہ سے۔ یہ آپ کے لیے اس وقت کام آئے گی جب ہمارے اور آپ کو سب کو بہت شدید ضرورت ہوگی، کسی ایسے موقع پر جب کوئی مصیبت تکلیف اور آزمائش ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ نہ کرے ایسے کسی کے ساتھ، لیکن انسان کی زندگی ہے، لائف ہے، لگا ہوا اونچ نیچ تو ہے، خیر و شر تو اس کی زندگی میں۔ اس لیے محترم بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ایسے ہی عام دنوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر 313 کی مسلمانوں کی تعداد ہے، میدان جنگ میں کھڑی ہے، کفار کی 1000 کی تعداد، اور ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور ایک طرف چھوٹی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے خیمے میں اپنے گر کر کے اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں یہی کہہ رہے تھے، پروردگارا، چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی اگر یہ ختم ہو گئی، اگر آج یہ مٹ گئی تو ہوئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جا رہے تھے۔ اللہ نے آسمان سے ایک پہلے فرشتوں کو نازل فرمایا، 3000، پھر 5000، 3000، پھر 50,000، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتے، 3000 کی تعداد میں فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کو ایک عظیم جنگ کو فتح کرا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان تھا، کرم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی۔ اس کی بنیاد پر چھوٹا سا مجمع پوری ایک بڑی جماعت پر حاوی ہو گیا۔ مسلمان اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، دعاؤں کا سہارا لیں اور خالص اخلاص کے ساتھ۔ اور ہم آج کل تو اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا، جب اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، اس کے سوال کا جواب دے دوں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، میں اس کے استغفار کو سنوں اور اس کی توبہ کو سنوں اور اس کو معاف کر دوں۔ وہ اس وقت ہم دعا کرتے ہیں جب ہم قیام اللیل میں آخری پہر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، جب اللہ سمائے دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور پر اجتماعیت کے ساتھ اگر ہم وطر میں ہیں وہاں پر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تنہائی میں اکیلے میں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کے لیے، عبادت بھی ہے، اخلاص کے ساتھ کریں، تضرع گریہ وزاری کرتے کریں اللہ کے سامنے۔ جتنا روئیں گے اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا ہاتھ پھیلا کر مانگیں گے اللہ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا، اور جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ اس کو مجبور کر دیتا دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے۔ اس لیے اللہ کے سامنے مانگے جتنا ہو سکے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ٹریننگ کے لیے آیا تھا ہم سب کی، اور ہم اس میں خوب اللہ کے لیے عبادات کرتے رہے ہیں، عام دنوں میں بھی کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہمارا اہم اور سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر دو شرط ہے، اور وہ ہے ایک اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے راستے کے مطابق آپ نے جس طرح کیا ویسے کیا جائے، تبھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ورنہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، اتنی کثیر تعداد میں لوگ انجام دینے والے ہوں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، پاک راتوں میں اللہ قیام اللیل میں اسی طرح سے دیگر چیزوں میں ہمیں خوب اللہ تیرے لیے ہمیں اپنی نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت پر رکھ اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔